بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اعلانیہ تبلیغ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں نے کیسے مقابلے کی مختلف تدبیریں اختیار کی، ان کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں: ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ اس پر نعوذ باللہ جادو کیا گیا ہے، نعوذ باللہ شاعر ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، نعوذ باللہ کاہن ہے، اس کے پاس نعوذ باللہ شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، گھڑنتا ہے، نعوذ باللہ بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے کہ مجرم ایمان والوں کو کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ مشرکین نے اسی ہنسی مذاق اور ٹھٹا اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو، تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کے ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا، چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں دارالاسکندر اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بے شک
شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا فن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض نعوذ باللہ اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے۔ کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے نعوذ باللہ جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے نعوذ باللہ گڑھا ہے، یعنی سب مل جل کر گڑھتے ہیں نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلو کے افسانے ہیں نعوذ باللہ جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک نعوذ باللہ جن یا شیطان ہے جو اس طرف قرآن لے کر آتا ہے جیسے نعوذ باللہ کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی جھوٹ مجھ کو بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کا نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ نعوذ باللہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ بحث اور کٹ حجتی۔ مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسرے موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب اور اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمیں پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے عمرو، یہ تو خرافات ہے۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اس طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنا احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی و بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا، حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے۔ عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنی اطاعت شعاروں اور فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والے جیسے ٹھہرائیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟
نیز فرمایا کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی و استبات کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی یوں تردید فرمائی کہ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ نیز فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی فرمایا تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتلایا کہ دیکھو ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے، ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے کہ پوچھا اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، ایماندار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شعبات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا کہ جی ہاں ہم بھی تمہاری جیسے ہی بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شعبہ بھی جو کا تو رہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے اور شعبہ اب کرتے ہیں اسی شعبے میں انہیں پھر ڈال دیتے، لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کا شعبہ دور ہو تو فرشتے کو رسول بنانے کا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شعبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شعبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا الیچی ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازمات یعنی خدم و حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوں میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا الیچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا؟ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ
تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر نعوذ باللہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ قدم و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلووں میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے، جبکہ اکثریت ان کی ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔